اسے سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اساس جو ہے، بنیاد جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جیسے جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کے دل پہ میں نے ہاتھ رکھا، تو یہ عین سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو یہی ذکر جو ہے حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں عطا کیا تھا۔ تو ہوا کیا کہ آپ جہاں تشریف فرما تھے، بہت سارے آپ میں سے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہوگی۔ وہاں بیٹھ کے سامنے سے گزرنے والوں لوگ جو ہیں نظر آتے ہیں، وہ پنڈلیوں تک ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت اتنی بڑی امانت کے امین تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر بڑی حزن سا پیدا ہوا، پریشانی آ گئی کہ یہ تو بالکل قریب آ گئے، اگر غار کی طرف آ ہی گئے تو آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی حالت کو یہ دیکھا اس طرح، تو سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو نیند آ گئی، سکون آ گیا۔ جب سکینہ پیدا ہوا تو آپ کو نیند آ گئی۔ تو کیا دیکھتے ہیں، پہاڑ کے اس پار ایک سمندر ہے جس پر جہاں ایک بہت بڑا سفینہ موجود ہے، بہت بڑا جہاز موجود تھا۔ تو وہاں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کا نام مبارک جب لکھا ہوا دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، اے ابوبکر، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، یہ ہمارے نام کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اگر یہ آ بھی گئے تو ہم اس پہ سوار ہو کے آگے نکل جائیں گے، تو ان کے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ تو بالکل سکون پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ذکر کے بارے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی چیز میں سکون نہیں ہے دل کو، اگر ہے تو اللہ کے ذکر میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ما صب اللہ فی صدر شیء الا صببتہ فی صدر ابی بکر، فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں رکھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جو میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نہیں رکھا۔ بعض دفعہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے نکال لی بات، تو دل کے ذکر کی بات تو ہے، قرآن و حدیث میں بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، حضور ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا ذاکر اسی کو کہتے ہیں جس کا دل ذاکر ہو، زبان سے ذکر کرنے کا کوئی تعلق نہیں۔ ذکر آمارا بود ذکر زبان، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 15 برس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں یہاں کیا ہے، ذکر عامہ رابوت ذکر زبان، عام لوگوں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ زبان کا ذکر بتا دیا عام لوگوں کو، ذکر خاص الخاص ذکر سرببد، ذکر خاص الخاص ذکر سرببد، ذکر عامہ رابوت ذکر زبان، ذکر خاصہ رابوت از دل بے گماں، اور جو عام لوگوں کا ذکر ہے وہ تو زبان کا ہے، جو اس سے بڑھ کر خاص لوگ ہیں ان کا دل کا ہے۔ اور فرمایا خاص الخاص ذکر سرببد، اور ایک وہ ذکر ہے جو ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور ہر کے ذاکر نیست او خاسر ببد،
فرمایا جو کہ ذکر نہیں کرتا، جو بھی ذکروں میں سے کوئی بھی ذکر نہیں کرتا تو وہ گھاٹے والا کام اسی کا ہے جو کسی ذکر میں نہیں ہے۔ لیکن خاص الخاص ذکر جو ہے وہ یہی ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین راہم خبر نیست۔ اور اس کا طریقہ بس اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے دل کی دھڑکن کو، جہاں دھڑکن تصور کرتے ہیں وہاں ہمیں صرف یہ خیال کرنا ہے نہیں دھڑکتا نہیں دل، بلکہ دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو پھر وہی ذکر جس کے بارے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ حقیقتاً ذاکر ہے ہی وہی جو دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، اسے ہی ذاکر کہتے ہیں۔ اب اس پر دلیل کیا دی؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اب دو صورتوں میں تو مان لیا جائے گا کہ کھڑا ہے آدمی، چل پھر بھی رہا ہوگا، اس کی زبان ذاکر ہوگی، مان لیا۔ اب بیٹھا ہوا آدمی ہے، وہ کسی کام میں بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کی زبان بھی ذاکر ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نہیں وہ سو گیا، سونے میں نیند بھی شامل ہے، یعنی وہ سو گیا، وہ نیند میں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں وہ میرا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اب وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ تو سو گیا، زبان بند ہو گئی، تو وہ یہی دل کا ذکر ہی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جن کی تجارت، خرید و فروخت یہ اللہ کے ذکر سے انہیں نہیں روک سکتی۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کے علاقے میں شام کے شہر علاقے میں ایک بازار تھا جس کا نام مینا تھا۔ مینا کے بازار سے گزر رہے تھے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بندے کو بہت ہی مصروف پایا۔ بس یوں سمجھیں کہ رائج الوقت سکہ کے مطابق 50,000 کا سودا خرید کر رہا ہے، خچروں پہ لدوا رہا ہے، نوکروں کو حکم دے رہا ہے، اور پھر حساب و کتاب بھی کر رہا ہے۔ جس سے لین دین ہوا اس سے حساب کتاب بھی کر رہے ہیں۔ آپ اسے دیکھ کر بڑی حیرت سے اس کی طرف نظر فرما کے فرمایا اس بازار سارے میں اس جیسا مصروف کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ہے تو نیک آدمی، شکل و صورت تو اس کی بہت اچھی ہے، مومن نظر آتا ہے، میں ایسے گمان کیوں کر رہا ہوں، میں اس کی دل کی طرف تو دیکھوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا میں دیکھوں تو صحیح، تو نور والی بیٹری جگا کر جب اس کے دل کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جب اس کے دل کو دیکھا، اس کا ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ تو جس وقت یہ صورت پیدا ہو جائے تو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں اسے ولایت کا پہلا درجہ ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ ولایت کا پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے ترک ما سوی اللہ توجہ الی اللہ، یعنی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف اگر توجہ ہو گئی ہے دل کی تو اللہ کی طرف توجہ ہو گئی۔ تو عزیز و دوستو، ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے درود شریف پڑھیں گے۔ حضرت علی عزیزہ رحمۃ اللہ تعالی، رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے کسی حکمت کے تحت چند روز کے لیے ذکر بالجہر شروع کر دیا،
ذکر بالجہر شروع کر دیا۔ ایک بزرگ اس وقت کے انہوں نے خط لکھا، حضرت خط میں 3 باتیں لکھی۔ ایک فرمایا، انہوں نے لکھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، ہم نے سنا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، لوگ ہمارے شکوے کرتے ہیں، آپ ان کی اتنی خدمت بھی نہیں کرتے لیکن آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات ہے، ہم نے سنا آپ نے ذکر بالجہر شروع کر دیا، جبکہ پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے خفی ذکر کرنے کا، تو آپ نے جہر شروع کر دیا۔ تو اس پر آپ نے جواب دیا، جواب پہ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے عاشقوں کے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے عاشق ہیں، ان کی مجبوری ہے اگر آ جاتے ہیں تو، ان کی مجبوری ہے اگر آ جاتے ہیں تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہم خدمت کرتے ہیں، لوگ شکوے کرتے ہیں، آپ خدمت بھی اتنی نہیں کرتے لیکن آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو فرمایا کچھ لوگ خدمت کر کے احسان جتاتے ہیں، کچھ لوگ خدمت کر کے احسان مند ہوتے ہیں، آپ دوسرے ٹولے میں ہو جاؤ۔ تو تیسری بات آپ نے کہا کہ آپ ذکر بالجہر کرتے ہیں، تو فرمایا میں نے بھی سنا ہے کہ آپ خفی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ خفی نہ رہا، یہ خفی نہ رہا۔ خفی اسے کہا جاتا ہے جو صرف بندے کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو۔ تو جب میں نے سن لیا تو خفی تو نہ رہا، مجھ تک یہ خبر آ گئی کہ آپ خفی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی خفی نہ رہا۔ تو عزیز و دوستو، حقیقت اس کی شرط اول یہی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہو ایسا۔ ہمارے علاقے میں ایک فقیر ہیں، اس کو کسی صاحب نے آ کے کہا کہ آپ نے ہمارے طریقے کو دیکھا ہے؟ کیا دیکھا؟ کہتا ان کا دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے، کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ تو فرمایا وہ کیا مطلب؟ آپ دیکھتے نہیں ہو فلاں کا دل دیکھو، فلاں کا دل دیکھو، ایسے باہر آ رہا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو ہمارے فقیر، سادہ سا فقیر تھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ شرط یہ نہیں ہے، شرط یہ ہے ہی نہیں کہ، شرط تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے بلکہ اسے خود بھی پتہ نہ چلے، خود بھی پتہ نہ چلے، وہ ایسا راز کی ذکر ہوتا ہے جو خود کو بھی پتہ نہ چلے۔ رہی بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو جاتا ہے، میں بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ایسے کر کے دکھایا تو ویسے اس کا دل جو ہے ایسے دھڑکنے لگا۔ تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب ہم اس بات پر بہت نازاں ہیں کہ ہمارا طریقہ جو چلا آ رہا ہے شروع سے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، آج تک اسی طرح آ رہا ہے جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں دکھانے والی بات ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ شرط یہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہو یا بندے کو پتہ ہو۔ ہاں، تو یہی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے خیالات کو، تصورات کو، دھیان کو، فکر کو اسی خیال میں رکھنا ہے کہ بھئی دل دھڑکتا نہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس پہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں اتنا۔ پھر جب یہ ذکر کرتا ہے، یہ ذکر تو ہو گیا، یہ تو حقیقت ہے۔ جب آپ نے خیال کیا تو بس یہ خیال کرتے ہی ذاکر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، دل کی حیات کا مدار بھی اللہ کے ذکر پر ہے۔ یہ زندہ جبھی ہے جب اس، اور کب تک زندہ رہے گا؟ اگر آپ نے دل سے اللہ کا ذکر کیا تو یہ قیامت تک زندہ ہوگا، اسے موت نہیں ہوگی۔ اس کا تعلق جیسے اللہ سے ہے وہ چلتا ہی رہے گا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی ہاں وہاں ایک فرق ہوگا کہ جو یہ خفی تھا
اس وقت قیامت والے دن یہ جہری ہو جائے گا، اس کا سارے کا سارا بدن جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا رونگٹا اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، وہ موافقت کر رہا ہوگا دل کی، کیونکہ دل جو ہے یہ سارے بدن کا بادشاہ ہے، اسے رئیس الاعضاء بھی کہا جاتا ہے، مالک الجوارح بھی کہا جاتا ہے۔ جس کام کو دل کرتا ہے وہ سارے اعضاء اس کے ماتحت ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور قیامت والے دن یہ سارے کے سارا بدن جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ زبان دل کی غلام ہے، وہ بھی ذاکر ہوگی، ایک شور سا برپا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے اسے حکم دیا تھا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو یہ ذکر کرتا رہا، آج جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ واقعی اس نے ذکر کیا اور کثرت سے کیا۔ میری شان یہ ہے کہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا تو میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو دنیا میں اس کے تمام معاملات کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، قبر کا معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور حشر کا میدان میں بھی آپ اس سے فیصلہ یہی ہو رہا ہے ہمارا کہ اس کو بغیر حساب کے بہشت میں لے جاؤ، ان کو بغیر حساب کے ان کو پکڑ لو، بڑے کیفیت میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ حشر کے میدان کو گرمی کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں مست ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ان کا شور ہے، جو حساب دے رہے ہیں ان کو دقت ہو رہی ہے، ان کا تو حساب ہے ہی نہیں، ان کو پکڑ کے بہشت میں لے جاؤ۔ فرمایا اگر نہ پکڑنے دیں تو بہشتی زنجیر لے کے آؤ، ان کو جکڑ لو، جکڑ کے بہشت میں ڈال دو، اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بھی سکون نہیں ہوگا، ادھر ادھر دیکھیں گے۔ عاشقاں را وعدہ دیدار کر دی در بہشت، عاشقاں را وعدہ دیدار کر دی در بہشت، برکند مستان حضرت قصر جنت خشت خشت۔ وہ حلات کی اینٹیں اکھیڑنا شروع کر دیں، یا اللہ ہم نے اس لیے اللہ کی یاد میں رہے، صرف ان کے لیے ہمیں تو اللہ جو وعدہ ہوا ہے کہ بہشت میں دیدار ہوگا، ہمیں دیدار ہو۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق دیدار کرائیں گے۔ دیدار کرانے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی؟ ایک کیفیت میں چلے جائیں گے، اس مدہوشی میں کیفیت میں چلے جائیں گے کہ 2 لاکھ سال تک اسی مستی میں رہیں گے، اسی مستی میں رہیں گے۔ تو عزیز و دوستو، پھر 2 لاکھ سال کے بعد پھر جب اپنے حواس بحال ہوں گے تو پھر عرض کریں یا اللہ پھر دیدار ہو، پھر دیدار ہو، پھر دیدار ہوگا، پھر اسی طرح کیفیت، پھر عرض کریں یا اللہ دیدار ہو، دیدار ہو، پھر حکم یہ ہوگا کہ آپ کے لیے سب کچھ، یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے ہے تو کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے کم بہشت جس کا ہوگا وہ 7 زمینوں کے برابر کا ہوگا، 7 زمینوں کے برابر ایک بندے کا بہشت جو سب سے کم ہوگا۔ تو ہم اپنی عقل کی طرف ذرا تھوڑا غور کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے کہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہم آخرت کی کسی بات میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے، جو تھا بس یہی کچھ کہ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا میں پڑ گئے۔ آپ ہائے دنیا کرتے کرتے مالک ہو جاؤ، ساری دنیا کے مالک ہو جاؤ، تو پھر کتنے وقت کے لیے ہوں گے آپ؟ کتنے وقت کے لیے ہوں گے؟ یہی دنیا کی زندگی تک محدود رہے گا۔ جب یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی تو یہ مال سارا ختم، دنیا بھی ختم، ساری دنیا کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ابد الآباد تک جو آپ کو ملکیت ملے گی، جس کا سب سے کم بہشت ہوگا وہ 7 زمینوں کے برابر۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں؟ تو عزیز دوستو، اگر عقل کام کرے تو آپ میری گفتگو کو ایسے ٹال نہیں دینا، اس پہ غور کرنا ہے۔ اگر یہ مقام چاہیے آپ کو کہ ہم بغیر حساب کے بخشے جائیں تو آپ نماز کی پابندی کیا کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، دل میں اللہ کے ذکر کا خیال دیں، اور حضور علیہ السلام کا قرب ہر بندے کو چاہیے، ہر جگہ چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو آدمی بڑھ چڑھ کے جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے آئے گا اتنا ہی وہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی زبان کو وقف کر دیں درود و سلام کے لیے۔ یہ میرے ساتھ بھی یہ بھی پڑھتے چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی،
ہم تو پڑھتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، بعد میں آنے والے دور کے لوگ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ تو جو باقی ہیں وہ فرشتہ میرے پاس موجود ہے، جو پڑھتا ہے اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ فوراً میرے پاس لے کے آتا ہے۔ میں جو کچھ پہلے عرض کر گیا کہ میں سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن اس قدر بگڑ گئے کہ اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ سب نے مان لیا کہ وہ جہاں ہے جس حال میں ہے پڑھ رہا ہے درود و سلام، فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے، وہ وہاں سے اسی وقت اس کے ادا کرنے کی دیر ہے وہ اتنے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات مان رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو کبھی بیان کرنے کا خیال بھی نہیں آیا کہ حضور فرمائے میں سنتا بھی ہوں پہچانتا ہوں۔ اس کو کبھی بات اس لگتا عجیب ہے۔ اب دیکھیے یہ جو فرشتہ ہے، وہ جو فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے وہ کون ہے؟ ان کے سردار جو ہیں وہ ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں سمجھ لیں ان کے آقا جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ سردار ہیں ان کے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 4 وزیر عطا کیے، 4 وزیر عطا کیے، جس میں 2 جو ہیں وہ زمینوں کے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، یہ میرے زمین کے وزیر ہیں، اور آسمانوں کے وزیر میرے 2 ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے 2 وزیر۔ یوں اب غلام کی بات کو مان رہے ہیں، آقا کے آقا اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آقا کے آقا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، غلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ عجیب بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات ہمارے ہر خطرہ سے بھی واقف ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس بات پہ ہے تو یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک میری امت جو آنے والی ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ امت بھی دکھا دی اور اعمال کے ساتھ دکھا دی۔ ہم نے تو اب تو پیدا بھی نہیں ہوئے، قیامت تک آنے والے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے اعمال کا بھی آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی اعمال میرے سامنے ہیں جو گزر گئے، جو آنے والے، صرف یہاں تک محدود نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے کچھ ایسی خبریں بھی عطا کی جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا وقت دیا صرف نمازوں کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد پھر خبریں دیتے رہے اول سے آخر تک، یہاں تک کہ بہشت میں بہشتی پہنچ گئے، دوزخ میں دوزخی پہنچ گئے۔ جس کی عقل جتنی تھی، جتنا اس نے محفوظ کر سکنا تھا اس نے محفوظ کیا، آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ تو عزیز و دوستو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبریں ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی خبر آپ کو نہ ہو تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیز و دوستو، تو آپ وہ درود و سلام یاد کر لو جسے محبت والا درود و سلام کہتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید۔ یہ آپ پڑھتے رہا کرو۔ زبان مومن کی پاک ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر وضو ہے ثواب زیادہ ہے، اگر نہیں تو آپ کی زبان پاک ہے، آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ کے معمولات کیا ہونے چاہیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا، یہی بات ہوئی ہے نا آپ سے، اور زبان درود و سلام کے لیے وقف، پیشانی نماز کے لیے وقف، رہا بدن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے عطا کیا۔ جو بھی مسئلہ سنا اس پر عمل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 برس پہلے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہیدا۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہید۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جو بھی مسئلہ سنا شریعت کا اس پر عمل کیا، خصوصاً اپنے چہروں کو، اپنے لباس کو، اپنے معمولات کو بالکل سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے رزق کو لانے میں سنت
رزق کو خرچ کرنے میں سنت، اسی طرح اپنے چہروں کو ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھا کرے، مسواک بھی کیا کرے، اور داڑھی کا حکم ہے تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہوں، کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ چند دوست بیعت ہونے کی غرض سے بعد میں آئے ہیں، میں پڑھوں گا، ان کی بیعت ہو جائے گی اور سب لوگ پڑھیں، ان کی توبہ ہو جائے گی۔ اور طالب کے طور پر بھی آپ لوگ بیعت ہو سکتے ہیں، اگر کسی کے شیخ کا انتقال ہو گیا وہ بھی، اور اگر کوئی دوری کا معاملہ ہو یا دوسرے ملک میں رہنے والے، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ طالب کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر سے سن لیں، دل میں اللہ اللہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہی خیال ہو، اور جب کبھی فرصت ہوا کرے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح آنکھیں بند کر کے دل پہ خیال دیا، اور یہ بھی تصور ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، ہمارے شیخ کے دل میں، ان کے دل سے وہی نور ہمارے دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ مغرب میں پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار، صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ آپ کی زبان کا ورد ہو جائے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں کامیاب۔